ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری یا سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، تم ہچکیاں لے کے جو دام توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، بس ایک جھلک سہرے کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین تھی خواہر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، آئیں جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، آئیں جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، ماں دے گی صدائیں علی اکبر، علی اکبر، چھن جائے گی چادر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، اور جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن امہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ صلوات علی محمد وآل محمد صلی علی محمد اس سے بہتر صلوات دیا کریں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ایک طویل عرصے بعد شب جمعہ کی مجلس سے خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ جس موضوع سخن پر ہماری گفتگو جاری و ساری تھی، امید کرتا ہوں آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ سفر آخرت کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی اور اس کے مضامین کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، اس پر بحث کر رہے تھے، اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں اب تک اس موضوع پر 14 تقریریں مکمل ہو چکی ہیں، اور آج یہ اس سلسلے کی 15ویں کڑی ہے اور 15ویں گفتگو ہے۔ لیکن چونکہ ایک عرصہ حائل ہو گیا ان تقاریر میں، تو یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں ہو سکتا ہے چیزیں محفوظ ہو، لیکن بہت پیچھے جا چکی ہوں گی، تو خلاصتاً ان باتوں کو دہرا دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ تمام تر باتیں آپ کے اذہان عالیہ میں آ جائیں اور آپ ان تقاریر کی طرف منتقل ہو جائیں اور دوبارہ ہم اپنے سلسلے سے متصل ہو جائیں اور دوبارہ جڑ جائیں۔ لہٰذا خلاصتاً چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، دیکھیے آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ سفر آخرت یہ ایک واحد اور ایک انوکھا سفر ہے جس پر ہر انسان کو جانا ہے۔ یہ ایک واحد سفر ہے دنیا کا یا آخرت کا جس پر ہر انسان کو جانا ہے، کوئی بھی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ دنیاوی سفر کی طرح بھی سفر نہیں ہے۔ دنیاوی سفر میں انسان با اختیار ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں تمام تر چیزیں ہوتی ہیں، تمام تر امور ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی دنیاوی سفر کا وقت بدل سکتا ہے۔ صحیح ہے، آج نہیں جا رہے، بالفرض کل چلے جائیں گے۔ کبھی بھی دنیاوی سفر کو ملتوی کیا جا سکتا ہے، کینسل کر سکتا ہے کہ بھائی نہیں جانا، پہلے ارادہ بن گیا تھا
اب جانے کا موڈ نہیں ہے، اب جانے کا ارادہ نہیں ہے، یہ دنیاوی سفر میں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیاوی سفر میں انسان یہ طے کر کے جاتا ہے کہ بھائی فلاں سفر پر جا رہے ہیں تو اتنے پیسے ساتھ ہونے چاہیے، اتنے پیسے سفر میں کام آ سکتے ہیں، اتنی جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، اسے ساتھ رکھ لو احتیاطاً۔ پھر دنیاوی سفر میں انسان یہ طے کرتا ہے بھائی اس کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، اس کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، فلاں رشتہ دار کو بھی بولنا ہے، اس کزن کو بھی بولنا ہے، ان سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ ہے دنیاوی سفر جس میں انسان کو اختیار ہوتا ہے۔ آخرت کا سفر بھی ایسا ہی ہے۔ آخرت کے سفر میں کیا انسان کو یہ تمام تر اختیارات ملے ہوئے ہیں؟ نہیں، آخرت کے سفر میں انسان بیچارہ بے بس ہے، اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اسے جو مشکلات ہیں وہ اکیلے جھیلنی ہے، اس سفر پر اکیلے جانا ہے، اکیلے تمام تر مشکلات کا سامنا کرنا ہے، اکیلے ہر جگہ پر رکنا ہے، اکیلے تمام مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نہ مال و دولت کا آسرا ہے کہ مال و دولت ساتھ میں ہو تو پھر جو ہے وہ کوئی انتظام کر لے، کوئی ہوٹل کا کمرہ بک کر لیا جائے، اس طریقے سے جو ہے وہ اس سفر میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مال و دولت کا کوئی آسرا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مشہور کہاوت کہ نہ کفن میں جیب ہوتے ہیں، نہ قبر میں کسی جو ہے وہ تجوری ہوتی ہے، لہذا جو ہے وہ مال و دولت کا تو وہاں پر کوئی آسرا نہیں۔ اور سب سے عجیب بات جو اس سفر کی ہے کہ جس انسان کو سفر پر جانا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ کب جانا ہے۔ صحیح ہے؟ یہ اس سفر کی عجیب ترین بات ہے کہ جو سفر پر جا رہا ہے سب کو پتا ہے کہ سفر پر جائیں گے، لیکن پتہ بھی نہیں ہے کہ کب جانا ہے۔ تو سامعین محترم، جب یہ طے ہو گیا کہ اس سفر میں نہ کوئی دوست ہو سکتا ہے، نہ اس سفر میں مال و دولت کام آ سکتی ہے، نہ اس سفر میں ہم وقت طے کر سکتے ہیں، نہ اسے کینسل کر سکتے ہیں، نہ پوسٹ پون کر سکتے ہیں، بس جانا ہے اور یہ طے ہے کہ لازمی طور پر جانا ہے، تو پھر عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ یہیں سے سفر آخرت کی تیاری کر لی جائے، یہیں سے جو ہے وہ سفر آخرت کا انتظام کر لیا جائے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند صلی علی محمد۔ دیکھیے اگر باتیں یاد آ رہی ہیں آپ کو تو جو ہے وہ میرا ساتھ دیتے ہوئے ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو عقل مندی کا تو تقاضا یہی ہے کہ اس سفر کی جو ہے وہ یہیں سے تیاری کر لی جائے اور یہیں سے جو ہے وہ جسے ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں بیگ پیک کر کے جائیں، ساری چیزیں ریڈی ہونی چاہیے آپ کی اس سفر پر جانے سے پہلے۔ لیکن سامعین محترم، افسوس اس بات پر کہ اکثریت اس سفر آخرت کی تیاری سے غافل ہے۔ پتہ سب کو ہے کہ جانا ہے، لیکن اکثریت اس سفر آخرت کی تیاری سے غافل ہو چکی ہے اور اکثریت دنیا داری کی طرف مائل ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ پروردگار عالم نے خود قرآن مجید میں کہا، کیا کہا؟ سورہ انفال میں آواز دے کر اللہ کہتا ہے وَتُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا، کہ یہ لوگ تو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، صرف دنیا۔ فرمایا نہیں، عارضی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، پھر بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا ان کا ٹارگٹ، ان کا ہدف، ان کا مقصد، ان کی منزل یہ دنیا ہے۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ دنیا کو نہیں چاہتا، اللہ تو آخرت کو چاہتا ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے آخرت کون کون لے کر آیا ہے، وہ کمال ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ کسی انسان کو فورس کرے گا، اسے مجبور کرے گا کہ بھائی یہ نیکیاں کر کے آنا، نہیں۔ اس نے کبھی ایسا کیا کہ آپ کے پاس فرشتہ بھیجاؤ کہ بھائی اسے جا کر کان پکڑ کر اٹھاؤ، فجر کی نماز پڑھے؟ کبھی ایسا کیا؟ کبھی جو ہے وہ مار کر جو ہے وہ حج پر بھیجا کہ جو ہے حج کر کے آؤ، کافی عرصہ ہو گیا تمہارے پاس استطاعت ہے لیکن تم نے جو ہے وہ حج نہیں کیا؟ کبھی ایسا ہوا کہ فرشتہ آیا ہو اور آپ کے کبٹ سے جو ہے وہ پیسے نکال کر چلا گیا ہو؟ ارے بھائی کیوں نکالے؟ کیونکہ تم نے خمس نہیں بھرا تھا۔ کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ پروردگار عالم نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا، بلکہ پروردگار عالم نے انسان کو مختار بنایا ہے، راستے بتا دیے ہیں، بتا دیا ہے کہ کون سا اچھا راستہ ہے، کون سا برا راستہ ہے، مرضی تمہاری اپنی ہے کس راستے پر چلتے ہو، اب تمہارا اختیار ہے۔ اچھے راستے پر چل کر ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ یا برے راستے پر چل کر کفران نعمت کرنے والے بن جاؤ۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ تریدون عرض الدنیا، یہ دنیا والے جو ہے وہ دنیا کو چاہتے ہیں، اللہ آخرت کو چاہتا ہے۔ تو سامعین محترم، کامیابی کا فارمولہ مل گیا یہاں سے کہ جو شخص بھی آخرت کی پرواہ کیے بغیر دنیا کے پیچھے چلے جائے سمجھ لینا نقصان میں ہے، اور جو کوئی بھی دنیا کی پرواہ کیے بغیر آخرت کے پیچھے چل پڑے سمجھ لینا وہ امان میں ہے۔ یا جملہ بدل کر کہہ دیتا ہوں، جو شخص آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے چلا جائے سمجھ لینا شیطان والا ہے، اور جو شخص بھی دنیا کو قدموں میں رکھتے ہوئے آخرت کے پیچھے چل پڑے سمجھ لینا رحمان والا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ جاوید بھائی مسلسل اثر باتیں یاد آ رہی ہیں، مطلب ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔
تو کامیابی کا فارمولہ تو یہی ہے کہ دنیا کو قدموں میں رکھا جائے، آخرت کے پیچھے چلا جائے، اور آخرت کی انسان تیاری کرے، صحیح ہے، اور آخرت کے لیے کچھ سامان کو مہیا کرے، اپنے لیے پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھے، یہی کمال ہے، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے وہ امیر المومنین کا جو ہے وہ دامن اپنا سکتا ہے اور امیر المومنین کے جوار میں جگہ پا سکتا ہے، اسی سفر آخرت کی تیاری کی بنیاد پر۔ تو سامعین محترم، اب سفر آخرت کی اگر تیاری کرنی ہے تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سفر جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوگا اور کہاں پر ختم ہوگا، اور اس کی منزلیں کیا کیا ہے، کہاں کہاں پر رکنا ہے، کہاں کہاں مشکلات آ سکتی ہے، یہ تمام تر چیزوں کا جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بالکل جو ہے وہ مثال ایسی ہے، آپ اگر کسی سفر پر جا رہے ہوں، بالفرض کسی ڈرائیو پر جا رہے ہوں، کسی جو ہے وہ جنگل کا دورہ کرنے جا رہے ہو، تو پہلے سے پتہ کر کے جائیں گے بھئی کیا کیا خطرہ ہو سکتا ہے، یہاں پر کون کون سی چیزیں جو ہے وہ لے کر جانی ہے، کیا کیا جو ہے وہ سامان ہونا چاہیے، پتہ چلے جو ہے وہ جنگل میں شیر آ جائے، کوئی خطرہ ہو جائے تو کیا کیا ہمارے پاس سامان ہونا چاہیے، کون سا راستہ اچھا ہوگا۔ تو سفر آخرت میں بھی انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہاں سے؟ ملک الموت کے آنے سے، ٹھیک ہے۔ ملک الموت جس دن آیا، جس دن اس نے اپنے کے دروازے کو بجایا، جس نے دروازے پر دستک دی اور آپ باہر آئے اور اس نے آپ سے کہہ دیا کہ حضور آپ کا بلاوا آ گیا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں سے آپ کے سفر آخرت کی ابتدا ہو چکی ہے، کیونکہ انسان پر فرشتہ اور کسی صورت پہ نہیں آتا، ایک دفعہ فرشتہ آتا ہے وہ بھی موت لے کر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب آئے اور دستک دے دے اور کہے کہ آپ کا بلاوا آ گیا ہے تو سمجھ لیجئے سفر آخرت کی ابتدا ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ چند مقدمات ہے، اچھا یہ ساری کی ساری ہمارے باتیں گزر چکی ہے، روح کیسے نکلتی ہے، کب سختی سے نکلتی ہے، کب آسانی سے نکلتی ہے، سارے کے سارے مراحل ہم نے طے کر لیے۔ پھر غسل و کفن کے مراحل تھے، مردہ اس وقت جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے مراحل گزر گئے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے انسان قبر کی طرف، ٹھیک ہے، قبرستان، اور یہ ہے پہلی منزل، صحیح ہے۔ اب یہ وہ منزل ہے جہاں پر رکنا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا القبر روضۃ ریاض الجنہ، القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفر من حفرۃ النیران، کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے کیسے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا لیتا ہے، یا وہ اپنے ہاتھوں سے نقصان کرتا ہے اور جہنم کی وادی بنا دیتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے ہاتھوں میں کہ وہ کس طریقے سے اس قبر کی منزل کو اپنے لیے آسان بناتا ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو سامعین محترم، اب یہ طے کرنا جو ہے وہ، اچھا دیکھیے یہ بھی حدیث کے مفاہیم ہے، جس کی قبر اچھی ہے تو پھر ساری منزل اچھی ہے، یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس کی قبر بری ہو گئی، یعنی قبر میں پہلے ہی منزل پر اٹک گیا، پہلے ہی منزل پر جو ہے وہ دشواریاں، مشکلات، پریشانیاں، تو پھر وہ برزخ میں بھی رکے گا، پھر اس کو قیامت میں بھی مشکل ہوگی، پھر وہ میزان پر بھی پھنسے گا، اسے پل صراط پر بھی مشکل ہونے والی ہے، جنت اور جہنم کے فیصلے پر بھی مشکل ہوگی۔ جس کی قبر اچھی ہو گئی تو پھر برزخ میں بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اچھائیاں ہوں گی، اسی طریقے سے قیامت کے میدان میں بھی اس کو آسانیاں ہوگی۔ تو جس کی قبر اچھی تو اس کی عاقبت بھی، جو آخر کے امور ہے وہ بھی اچھے، جس کی قبر بری تو بعد والے امور بھی جو ہے وہ برے۔ تو اب سامعین محترم، قبر انتہائی اہم منزل، کئی جو ہے وہ اعمال آپ کے سامنے میں نے پیش کیے، قبر کے حوالے سے ڈھیروں باتیں پیش کی کہ کون کون سی باتیں قبر میں کام آنے والی ہیں، اور کئی باتیں ایسی پیش کی جو کام نہیں کرنے، جو قبر میں انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کئی باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی تھی، اللہ جانے یاد کتنی ہے، اللہ جانے عمل کتنوں پر ہو رہا ہے، لیکن میں نے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اور قرآن نے بھی یہی فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر کچھ نہیں ہے، ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کر عمل کروائیں، ہماری ذمہ داری صرف اور صرف اتنی ہے آپ تک اچھے طریقے سے پہنچا دیا جائے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر، اللہم صلی علی محمد۔ تو کئی کام اور کئی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ اچھا آخری تقریر جو تھی میری، اس میں نے آپ کے سامنے جو 14ویں تقریر تھی، اس میں آپ کو بتایا تھا کہ قبر کی تیاری کے عنوان سے پھر معرفت امام پر آ گئے تھے، اور پھر آخری زمانے میں کون کون سی خرابیاں پیدا ہونے والی تھی وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی تھی، اور بتایا تھے کہ کون کون سی باتیں قبر میں جو ہے وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ باتیں بیان ہوئی تھی۔ آج ایک ایسی بات کو بیان کرنا ہے اور ایک ایسی نیکی کو بیان کرنا ہے کہ اگر یہ آ گئی تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ قبر کا جو ہے وہ مرحلہ مشکل ہوگا، نہ برزخ کی جو ہے وہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ قیامت میں کوئی فکر ہوگی، اگر یہ نیکی ایک آ گئی۔ کوئی بتا سکتا ہے کون سی نیکی ہے؟ اچھا دیکھیے، شرط وہ ذہن میں رہے، ولایت آل محمد تو شرط ہے، یعنی وہ ہے تو تمام نیکیاں قبول ہے، وہ نہیں ہے تو کوئی نیکی قبول نہیں، وہ شرط ہے۔ اسے ہٹا کر میں بول رہا ہوں کہ کون سی ایسی نیکی ہے کہ جو انسان کے دامن میں اگر آ گئی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، یعنی پھر کوئی گناہ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، اور جو ہے وہ ساری کی ساری نیکیاں فائدہ ہی فائدہ پہنچائیں گے۔
ایسی نیکی. اچھا یہ بھی میں ضمانت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اعمال شب قدر میں اس نیکی کو انجام بھی دیا ہے. اچھا شاید آپ کو پتہ نہ ہو کہ انجام دیا لیکن دے دیا ہے. نہیں, قبر میں کام ضرور آئے گی, لیکن جو ہے وہ عرض کر چکا ہوں کہ قبر میں گنجائش پیدا ہو جائے گی مسجد میں آنے سے, لیکن یہ نہیں. کیا بات ہے, صلوات پڑھ دیں ایک دفعہ مل کر باواز. اللہم صلی علی محمد وآل. توبہ کرنا. کیوں؟ روایت کے جملے ہیں من جاء تائبا کمن لا ذنب لہ. فرمایا جو توبہ کر کے آیا وہ ایسا ہی ہے جیسا اس کو کوئی گناہ ہی نہیں تھا. صحیح ہے. دیکھیے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. بالفرض کسی کی نماز فجر جو ہے وہ قضا ہو گئی, خدا نہ خواستہ اتفاق سے فجر کی نماز گئی, افسوس ہوا, فجر کی نماز جو ہے وہ فوراً قضا کی اور پروردگار عالم سے معافی مانگی اور 2 آنسو بہا لیے, پروردگار عالم نے معاف کر دیا. تو روایت کے مطابق یہ جو اس نے توبہ کی ہے اپنی فجر کی نماز کے لیے, یہ ایسا ہے جیسے اس کا یہ گناہ تھا ہی نہیں. کمن لا ذنب لہ, یہ نہیں ہے کہ لکھا تھا پھر مٹا دیا, توجہ نہیں کی آپ نے. فرمایا کہ کمن لا ذنب لہ, جیسے اس نے یہ گناہ کیا ہی نہیں تھا, یعنی کوئی رسوائی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا میدان محشر میں بتایا جائے بھائی یہ بندہ پہلے گناہ کر چکا تھا پھر مٹایا گیا ہے, نہیں. فرمایا کمن لا ذنب لہ, گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے, جس بندے کے نامہ اعمال میں گناہ ہی نہیں ہے تو پھر اسے کیسی پریشانی, کیا اس کے لیے قبر, کیا اس کے لیے برزخ, کیا اس کے لیے قیامت, کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی. تو یہ وہ نیکی ہے کہ اگر یہ انسان کے دامن میں آ گئی اور یہ انسان نے سچے دل سے اگر اس کو اپنا لیا تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونے والی. ہاں البتہ ایک بات ذہن میں رہے, یہ نیکی ہر ایک کو ہاتھ میں نہیں آتی, ہر کسی کے حصے میں بھی نہیں آتی, ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتی. خدا کے کچھ خاص چنے ہوئے بندے ہیں جن کو یہ نصیب ہوتی ہے. ہر کسی کے بس میں نہیں کہ اللہ کے لیے رات کو مصلی بچھا لیا, ہر کسی کے بس میں نہیں کہ اللہ کے لیے 2 آنسو بہا لیے, ہر کسی کے بس میں نہیں کہ وہ 2 آنسو اپنے گناہوں پر رو لے, ہر کسی کے حصے میں نہیں آتا. خاص بندے ہوتے ہیں اللہ کے جنہیں وہ توفیق دیتا ہے تو وہ اس سے معافی مانگ لیتے ہیں اور توبہ کی نیکی جو ہے وہ اپنے دامن میں اپنا لیتے ہیں. اچھا یقین جانیے روایات کے مفاہیم کے اعتبار سے یہ وہ نیکی ہے جس سے شیطان عاجز ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, تنگ آ جاتا ہے اس ایک نیکی سے. روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جناب یحییٰ علیہ السلام پروردگار عالم کے نبی, جناب زکریا علیہ السلام کے بیٹے, باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی, دونوں نبی ہیں. جناب یحییٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن شیطان آ گیا اور شیطان نے آ کر جناب یحییٰ علیہ السلام سے آ کر کہا کہ اے نبی خدا میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں. تو جناب یحییٰ علیہ السلام نے پلٹ کر کہا کہ مجھے تیری نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں, تو واپس ہو جا. تو اب جب وہ جانے لگا تو جناب یحییٰ علیہ السلام نے کہا ہاں ایک بات تیرے سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر تو اس بات کا مجھے جواب دے دے. کہا وہ کون سی بات ہے؟ کہا وہ بات یہ ہے کہ تیرا کام ہے بہکانا, تیرا کام ہے گمراہ کرنا, تیرا کام ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا, ان کو راہ حق سے ہٹا دینا, تیرا یہ کام ہے. لیکن سارے لوگ جن کو تو بہکاتا ہے سارے ایک جیسے تو نہیں ہوں گے, الگ الگ کیٹیگری ہوگی سب کی. تو تیرا کتنے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, کتنے قسم کے لوگوں سے تیرا آمنا سامنا ہوتا ہے, وہ تو بتا سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں نبی خدا 3 قسم کے لوگوں سے میرا سامنا ہوتا ہے. فرمایا وہ کون کون سے؟ فرمایا ایک اللہ کے انبیاء اولیاء اس کے خاص بندے. فرمایا وہ اس کے خاص بندے ہیں, میں ان کے قریب بھی نہیں جاتا کیونکہ میرا جانا فضول ہے. میں جاتا ہوں بہکانے کی کوشش کرتا ہوں تو بدلے میں مار کھا کے آتا ہوں, مجھے جو ہے وہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی, لہٰذا میں وہاں جا کر محنت کو کیوں ضائع کروں, لہٰذا میں ان کے پاس جاتا ہی نہیں. یہ ہو گئی پہلی قسم. دوسری قسم سنیے, خدا کی قسم کیا روایت میں بیان ہوا. فرمایا دوسری قسم وہ افراد جو گناہوں میں لگے ہوئے ہیں, یعنی ایسے لوگ ہیں جن کا نفس گناہ کر کر کے آلودہ ہو چکا ہے, یعنی وہ نماز اب خود چھوڑتے ہیں, مجھے جانے کی ضرورت نہیں ان کے پاس. وہ جھوٹ خود بول دیتے ہیں, مجھے ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ گالی خود زبان پر لے آتے بات بات میں, مجھے ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ اگر محفل میں بیٹھتے ہیں تو غیبت خود کر لیتے ہیں, مجھے ضرورت نہیں کہ میں ان کے پاس جاؤں اور پھر بہکاؤں کہ غیبت کرو, نہیں, ان کا نفس اتنا آلودہ ہے کہ وہ خود گناہ کر بیٹھتے ہیں. فرمایا اور وہ نفس کے اسیر ہو چکے ہیں, قیدی ہو چکے ہیں, اب وہ خود گناہ کرتے ہیں. فرمایا تو میں ان کے پاس کیوں جاؤں, میرا جانے کا مقصد ہی نہیں. جب مجھے پتا ہے کہ میری محنت کیے بغیر وہ سارے کام کر رہے ہیں, میرا کام تو ویسے ہی ہو رہا ہے, تو میں ان کے پاس جاؤں کیوں؟ لہٰذا میں اپنی محنت کو یہاں پر بھی ضائع نہیں کرتا, وہ اپنے کام خود کرتے ہیں. توجہ ہے آپ سب کی؟ 2 ہو گئے, ٹھیک ہے. کتنے طبقے کل بیان کیے تو اس نے؟ 3. ہاں جاگ رہے ہیں سارے. صلوات پڑھے مل کر باواز بلند. اللہم صلی علی محمد. ہاں درمیان میں پوچھنا بڑا ضروری ہوتا ہے, بتا چکا ہوں. بعض لوگ اتنے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں آنکھیں کھول کر سوتے ہیں, لہٰذا جو ہے وہ جگانا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو تیسری قسم اس نے بیان کی. فرمایا 2 قسمیں ہو گئی, ایک انبیاء اولیاء, دوسرے جو گناہوں میں ویسے ہی ڈوبے, جانے کی ضرورت نہیں. تیسری قسم فرمایا تیسری قسم وہ لوگ ہیں جن کو میں بہکاتا ہوں, ان کے پاس جاتا ہوں, ان کو گناہ کے لیے اکساتا ہوں. کب میرے بہکاوے میں وہ آ بھی جاتے ہیں, گناہ کر بھی لیتے ہیں, میرے اکسانے پر گناہ کر لیا.
فرمایا لیکن میں ان سے بڑا تنگ آ جاتا ہوں. فرمایا کیوں؟ فرمایا تنگ اس لیے آ جاتا ہوں کہا کہ وہ گناہ کے راستے پر آ بھی جاتے ہیں, گناہ کر بھی لیتے ہیں, لیکن پھر انہیں گناہ کرنے کے بعد احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے گناہ کر لیا ہے. کہا اور جب احساس ہوتا ہے تو وہ 2 آنسو بہا کر اللہ کو کہتے ہیں غلطی ہو گئی, اور وہ معاف بھی کر دیتا ہے. کہا ان سے پریشان ہوں میں, ان سے جو ہے وہ عاجز آ چکا ہوں, یہ توبہ کرنے والوں سے. گناہ کرتے ہیں, پورا کھینچ کر راستے پر لے کر آتا ہوں, گناہ کروا بھی دیتا ہوں, لیکن نہ جانے ان کو احساس کیسے ہو جاتا ہے, 2 آنسو بہاتے ہیں, اللہ سے گڑ گڑا کر کہتے ہیں غلطی ہو گئی ہے, اور وہ معاف بھی کر دیتا ہے اپنی کریمی کے تحت, اپنی نظر کرم کے تحت وہ معاف بھی فرما دیتا ہے. لہٰذا سامعین محترم, شیطان جو خود بہکانے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیسرے گروہ سے بڑا پریشان ہوں, وہ ہے توبہ کرنے والا کا گروہ. یعنی اگر یہ نیکی انسان کے حصے میں آ گئی تو پھر جو ہے وہ کامیابی ہی کامیابی ہے, اگر یہ انسان کے حصے میں آئی. اب آئیے یہ طے کریں کہ توبہ کہتے کسے ہیں. اب میں پہلے آپ سے پوچھتا ہوں, بتائیے توبہ کسے کہتے ہیں؟ اگر سارے حصہ لیں گے, پارٹیسپیٹ کریں گے تو مزہ آئے گا بات کرنے میں. کسے کہتے ہیں توبہ؟ بڑا سنا ہے ہم نے, توبہ کرنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. ہے کیا یہ؟ کیا کہتے ہیں؟ غلطی پر پشیمان ہونا. چلے اور کوئی؟ اچھا چلے, دونوں طرف سے آدھا آدھا جواب ہو گیا, پوری تعریف بن گئی. صحیح ہے, یعنی اپنے کیے پر پشیمان ہونا, آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا, اسی کو توبہ کہتے ہیں. صحیح ہے, میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں جو علماء کرام نے بیان فرمائی. بالفرض ایک جگہ جو ہے وہ بالفرض روڈ ٹوٹا ہوا ہے, جو ہے وہ سڑک جو ہے وہ بالفرض خراب ہے. یہ باہر ٹوٹا ہوا ہے نا روڈ, یہی مثال لے لیں, یہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے باہر کا, یہاں پر ہو گئی تیز بارش, موسلا دھار بارش, اور بالفرض پانی کھڑا ہو گیا یہاں پر, اور کیچڑ جمع ہو گیا, گارا ہو گیا ہر طرف, اور اب بندوں کا یہاں سے گزرنا مشکل ہے. اب ایک بندہ جو ہے وہ بیچارہ گزرا یہاں سے, اب وہ ایک دفعہ گرا. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے, جب یہ گرا ہے تو یہ دوبارہ اٹھے گا یا پڑا رہے گا؟ اٹھے گا. پھر اٹھا, پھر آگے چلا, پھر گر گیا, اب اٹھے گا یا پڑا رہے گا؟ اٹھے گا. صحیح, عقل مندی کا تقاضا یہی اٹھنا چاہیے, ورنہ لوگ اسے بے وقوف کہیں گے. پھر آگے چلا اور پھر جو ہے گر گیا, اب اٹھے گا یا پڑا رہے گا؟ پھر سے اٹھے گا. اب میں جتنی دفعہ پوچھتا جاؤں گا آپ یہی کہیں گے اٹھے گا. صحیح ہے, کیونکہ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے, کیونکہ اس کے ذہن میں ایک ہدف ہے, ایک ٹارگٹ ہے, ایک منزل ہے. وہ منزل کیا ہے کہ گھر پہنچنا ہے, اور گھر پہنچ کر پھر غسل کرنا ہے اور لباس تبدیل کرنا ہے. تو علماء کرام نے بیان کیا یہ جو بار بار کیچڑ میں اور گندگی میں گر رہا ہے یہ ہے گناہ. صحیح ہے, یہ ہے انسان کے گناہ, بار بار گر جاتا ہے. لیکن گناہ میں گرنے کا مطلب یہ نہیں ہے پڑے رہو, اٹھو. عقل مندی کا تقاضا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا کہ وہ معاف نہیں کرے گا, نہیں, اٹھو. گناہ کر لیا کوئی بات نہیں ہے, انسان غلطی کا پتلا ہے, لیکن اس کی رحمت بہت بڑی ہے, اٹھو ذرا اور پروردگار عالم سے معافی مانگو. دوسری دفعہ گناہ ہو گیا, اب بھی عقل مندی کا تقاضا نہیں, پڑے رہو, اٹھو پھر سے. تیسری دفعہ گناہ ہو گیا, اب اٹھو دوبارہ. چوتھی دفعہ ہو گیا, 100 دفعہ گناہ, 1000 دفعہ گناہ, جتنے دفعہ گناہ ہوتے رہے. عقل مندی کا تقاضا یہ جتنی دفعہ گرو پھر دوبارہ اٹھو. اب جب دوبارہ پہنچو گے گھر پر یا جہاں منزل ہے وہاں جب پہنچے تو اب غسل کیا اور لباس تبدیل کر لیا. یہ جو غسل کر کے لباس تبدیل کیا اسی کا نام توبہ ہے. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے, یہ جو اس منزل سے گزر کر آیا ہے یہ دوبارہ اس کو پتہ ہے وہ راستہ کیسا ہے, اب دوبارہ اس راستے سے جائے گا؟ اب نہیں جائے گا. تو توبہ کا مطلب کیا ہوا کہ ایک تو گناہ پر پشیمان ہونا, صحیح ہے, اور دوبارہ نہ جانے کا وعدہ کرنا, اسی کو توبہ کہتے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز بلند, اللہم صلی علی محمد. بات یہ ہے توبہ کی قبولیت کی شرط ہونے, ایک بتا رہا ہوں اہم شرط, کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہے. اہم شرط کیا ہے؟ بہت ساری شرطیں, دیکھیے اس پر باقاعدہ جو ہے وہ تقریریں ہو سکتی ہیں اور کئی تقریریں ہو سکتی ہیں توبہ کے موضوع پر, لیکن میں آپ کو ایک بنیادی شرط بتا رہا ہوں کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ یقین. یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے جا رہے تو وہ معاف کرے گا, یہ یقین ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ معاف کرے گا, اس کا فائدہ نہیں ہے. اچھا دیکھیے, ہم تو ایسے, بلکہ آپ کو تو نہیں کہوں گا, مجھ جیسا انسان تو ایسا ہے کہ جو پروردگار عالم کے کئی معاملات میں اس پر توکل نہیں کرتا. میں آپ کو مثال دوں, کئی ہوتے نا لوگ استخارہ کروایا مولانا صاحب, ایک جگہ جو ہے وہ کاروبار شروع کرنا ہے, استخارہ کر دیں. استخارہ کرنا بہت اچھی بات ہے, روایت میں مفہوم ہے, استخارہ کرنا چاہیے. استخارہ کیا, اچھا آیا, منافع بخشے, بہت اچھا ہے, اور مستقبل روشن ہے, کاروبار اچھا ہوگا. اب جو استخارہ کر لیا پھر بھی اس کے بعد پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا. وہ اللہ کے بندے استخارہ کروایا, اس میں آ گیا کہ منافع بخش ہے, اللہ فائدہ دے گا, اس کے باوجود یہ کیسا جو ہے وہ ذہن میں شک ہے کہ پتہ نہیں چلے گا کاروبار. جب کہہ دیا کہ ہے تو پھر ہے منافع, ٹھیک ہے. اچھا, اس مشہور داستان بھی ایک کہ جو ہے وہ 2 دوست تھے, اور ایک دوست نے جو ہے وہ ویرانے میں, بالکل سناٹے میں, جہاں کوئی آبادی نہیں تھی اور لوگوں کا بہت کم گزر ہوتا تھا, وہاں جو ہے وہ اس نے اپنی دکان کھول لی, اور وہاں پر جو ہے وہ اپنی دکان جو ہے وہ لگانا شروع کی, سامان لگا دیا. دوسرا دوست آ گیا, کہا بے وقوف ہے تو,
کہا کیوں؟ کہا اس جگہ دکان لگائی جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں کوئی جو ہے وہ لوگوں کا گزر ہی نہیں ہوتا، بہت کم لوگ گزرتے ہیں، تجھے دکان ایسی جگہ لگانی چاہیے تھی جہاں کم از کم آبادی تو ہوتی، وہاں لگاتا، یہاں تجھے رزق کیسے ملے گا؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ایک بات بتا دے، کیا اگر میری موت کا وقت مقرر ہے اور میری موت آ جائے تو مجھے موت کا فرشتہ ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کہ وہ ڈھونڈتے تو آ جائے گا، کہ کمال کی بات ہے، موت کا فرشتہ آ سکتا ہے، رزق کا فرشتہ نہیں آ سکتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند ہے، اللہم صلی علی محمد۔ تو بات ساری توکل ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے اللہ پر، کہ بھائی اگر میں توبہ کر رہا ہوں تو وہ ہے قبول کرنے والا، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کے گناہ جتنے بڑے ہو، کتنے بڑے ہوں گے؟ ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے، درخت کے پتوں کے برابر ہوں گے، آسمان کے تاروں کے برابر ہوں گے، سمندر کے قطروں کے برابر ہوں گے، کتنے بڑے گناہ ہوں گے؟ ایک شخص امیر کائنات کے دور میں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہہ رہا تھا، پالنے والے میرے گناہ اتنے بڑے تو بھی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ سے کہہ رہا ہے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اتنے بڑے گناہ تو بھی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ امیر المومنین وہاں سے گزر رہے تھے، امیر المومنین نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یہ کیا جملہ کہہ رہا ہے؟ میں کہا مولا اتنے بڑے گناہ ہیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے؟ ابھی ہم نے دعائے کمیل میں پہلا ہی جملہ یہی پڑھا، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، پالنے والے تجھ سے سوال کرتا ہوں اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز سے بڑی ہے، ہر چیز سے وسیع ہے۔ جتنے گناہ بڑے ہو جائیں اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے، کچھ بھی ہو جائے۔ روایت آپ کو سامنے شب قدر کے اعمال میں نے پیش کی تھی، کون سی روایت؟ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ میرا امت جو ہے، میری امت کا سب سے بدترین شخص کون ہے، برا شخص کون ہے؟ کہا تھا صبح جس پر نظر پڑ جائے سمجھ لینا وہ بدترین ہے۔ جب دیکھا تھا تو دیکھا تھا ایک بچے کے ساتھ ایک باپ جو ہے وہ آ رہا تھا، کہا یہ بدترین ہے۔ شام کے وقت ہونے سے پہلے پہلے جناب موسیٰ نے پھر پوچھا، کہا بہترین کون ہے؟ کہا جس پر پہلی نظر پڑے وہی بہترین ہے، اسی پر نظر پڑی۔ کہا پالنے والے یہی بدترین ہے، یہی بہترین ہے؟ کہا ہاں موسیٰ ہوا یہ کہ یہ اپنے بچے کے ساتھ جا رہا تھا، اس کے بچے نے پوچھ لیا بابا جان سب سے بڑا کیا ہے؟ تو اس کے باپ نے جواب دیا جنگل۔ کہا جنگل سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں یہ پہاڑ۔ کہا پہاڑ سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا یہ سمندر۔ کہا اور سمندر سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں میرے گناہ۔ کہا میرے گناہ بہت بڑے ہیں۔ کہا اور آپ کے گناہ سے بڑی؟ کہا ہاں اللہ کی رحمت ہے، گناہوں سے بڑی ہے۔ تو پروردگار عالم کی تو رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ لہٰذا سامعین محترم جب انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ معاف کرے گا۔ اگر یقین ہے تو توبہ سمجھ لیجیے قبول ہو سکتی ہے، لیکن اگر یقین نہیں ہے تو پھر توبہ کرنے کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں پھر مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ تو لہٰذا یہ یقین جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، یہ یقین ہونا چاہیے پروردگار عالم پر کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ تو دیکھیے انتظار کرتا ہے بہانے سے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ابھی نہیں لکھنا، یہ اگلی نماز میں توبہ کر لے گا مجھ سے۔ یہ اللہ کا مزاج ہے۔ روایت کے مطابق 7 گھنٹوں تک گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، کہ انسان نے گناہ کر لیا 7 گھنٹوں تک لکھنے میں نہیں۔ کیوں؟ کہا ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، اس کے بعد بھی اگر گناہ ہو جائے تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ توبہ کرنے آ جائے گا، اس کی رحمتیں مسلسل ہے۔ لہذا سامعین محترم انسان کو یقین ہونا چاہیے۔ ہاں بعض لوگ ایسے ہیں جن کو معافی کیا اللہ نے کہا تم میری نماز پڑھنے بھی نہیں آنا۔ میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ ہو آپ سے اتنا ناراض ہو، وہ آپ سے بات کرنا کیا آپ کو کہے میرے محلے کے اندر بھی نہیں آنا، صحیح ہے؟ اب اللہ اگر کسی سے کہتے ہیں میری مسجد میں بھی نہیں آنا، ہے نا ایسا، تو پھر جو ہے وہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ قرآن میں اشارہ کیا گیا کہ کوئی ایک ایسا شخص ہے جو نماز کے قریب نہ جائے۔ کوئی بتا سکتا ہے کون ہے؟ ایک ایسا شخص جو نماز کے قریب نہ جائے، شرابی نہیں۔ میں آیت پڑھتا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جانا، وَأَنْتُمُ السُّكَارَىٰ، حالانکہ تم نشے میں ہو۔ یہ نہیں کہا شراب پی ہوئے ہو، نشے میں۔ نشہ صرف شراب کا نہیں ہوتا ہے، صرف شراب کا نشہ نہیں ہے، نشہ اور بھی چیزوں کا ہوتا ہے۔ اور خدا کی قسم نہیں پتہ چلتا اگر اہل بیت کا دروازہ نہیں ہوتا کہ نشے سے مراد کیا کیا چیزیں ہیں۔ امیر المومنین نے بیان فرمایا السکر 4 سکرات، فرمایا نشہ بھی 4 قسم کا ہے، اور بھی روایت میں، لیکن امیر کائنات نے اس روایت میں 4 نشے بیان فرمائے۔ فرمایا السکر شراب، فرمایا ایک ہے شراب کا نشہ، صحیح ہے؟ دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا شراب جو ہے وہ شرابی نماز کے قریب نہ ہے، کہا نشے والا جو ہے وہ قریب میں نہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب نشہ دیکھیے کون کون سا ہے، ایک ہے شراب کا نشہ، اور مولانا نے فرمایا سکر المال، مال کا نشہ۔ مال کا نشہ ہوتا ہے، صحیح ہے؟
آپ نے دیکھے ہوں گے کئی ایسے لوگ جنہیں مال کا نشہ ہوتا ہے. ایک مثال دوں, بالفرض ایک بندے کو بانڈ لگ گیا, لاٹری لگ گئی, جیسے اپنی زبان میں کہتے ہیں, لاٹری نہیں بانڈ کی بات کر رہا ہوں میں, صحیح ہے, انعام لگ گیا, بالفرض تصور, مثال کے طور پر $1,00,000 لگ گئے انعام میں. اب جو ہے وہ اس کو پتہ چلا کہ اس کے علاقے میں جو ہے وہ کہیں مسجد بن رہی ہے, تو فوراً وہاں پر بھاگے پہنچ گیا اور $10,000 پہلی فرصت میں مسجد میں دے دیے. اب جب مسجد میں دیے تو اب اللہ کے لیے دیتا تو بات اور تھی. اب جو ہے وہ ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ اچھا جو ڈونیشن دے گا اس کی تختی وغیرہ لگے گی یہاں پر. آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ تختی لگائی جاتی ہے باقاعدہ طور پر کہ ان لوگوں نے بہت زیادہ کوپریٹ کیا ہے, صحیح, تو تختی وغیرہ لگے گی. انہوں نے کہا جی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. اب جو ہے وہ اس کی امیدیں اور بڑھنے لگی کہ تختی بھی لگے گی, لوگ میرا نام بھی پڑھیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مسجد کی پہلی صف میں مجھے جگہ بھی دیں گے. جب میں آؤں گا, آخر میں آؤں چاہے, لیکن مجھے پہلی صف میں تو جگہ ملے گی کہ حضور آئیے, آپ کی وجہ سے تو یہ جو ہے وہ سارا کام ہوا ہے, تو مجھے پہلی صف میں جگہ دیں گے. اب بالفرض اب دیکھیے یہ ہے مال کا نشہ, صحیح ہے. اب یہ آ رہا ہے مسجد, بالفرض عید کی نماز میں پبلک ہوتی ہے, جماعت میں تو نہیں ہوتی. اب عید کی نماز میں جو ہے وہ یہ پہنچا اور دیکھا جو ہے وہ سیڑھیوں تک لوگ ہیں, بالفرض کسی اور علاقے کی بات کر رہا ہوں بھائی, یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, سیڑھیوں تک لوگ ہیں. اب اسے جگہ ملی بالکل سیڑھیوں پر. اب میں ایک جملہ کہوں, علاقے والوں نے سیڑھی پر جگہ دی, اللہ سیڑھیوں پر بھی جگہ نہیں دے رہا. نکلو باہر. ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, نماز کے قریب بھی مت آنا در حالانکہ تم نشے میں ہو. ایک نشہ ہو گیا شراب کا, ایک نشہ ہو گیا مال کا. ایک اور نشہ سنیے, اب میں ترتیب بدل رہا ہوں. سکر الملک, اقتدار کا نشہ. بعض لوگوں کے پاس عہدہ آ جاتا ہے, سیٹ آ جاتی ہے, کوئی بڑی پوسٹ آ گئی, اس کا بھی نشہ ہوتا ہے, صحیح ہے. کئی جگہ واللہ میں نے ایسے سنا ہے کہ پہلی صف میں ملینرز ہی کھڑے ہوں گے, صرف ایسی جگہ ہیں جہاں پر وہی کھڑے ہوں گے جو مسجد میں بہت زیادہ ڈونیشن دیتے ہیں, ان کے لیے باقاعدہ طور پر جگہ رکھی جاتی ہے. اگر کوئی اور آگے بیٹھ گیا تو اسے پیچھے کر دیا جاتا ہے. ایسی جگہ ہیں, صحیح ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, یعنی انسان سوچ نہیں سکتا ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہے. دیکھیے یہ مسجد ہے, یہاں پر یہ اللہ نہیں دیکھتا کہ کون جو ہے وہ کالا ہے, کون گورا ہے, کون پیسے والا ہے, کون غریب ہے, وہ نہیں دیکھ رہا. جو لاکھوں ڈالر چھاپ رہا ہے اس کے برابر میں اسی کا ڈرائیور کھڑا ہوا ہے جو $100 لے رہا ہے مہینے کے, دونوں برابر میں کھڑے ہوئے ہیں. اب مجھے روایت یاد آ رہی ہے 8ویں امام کے زمانے کی, اگر آپ اجازت دیں تو سنا دوں میں. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر باوا سے بلند, پروردگار عالم کی بارگاہ میں خالی تقوی کی اہمیت ہے. حضور حجت الوداع پہ یہ ثابت ہو گیا تھا, کہا تھا کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں, کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں, فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے, صرف اور صرف تقویٰ معیار ہے. جس کے پاس تقویٰ زیادہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت دار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے اللہ کی بارگاہ میں تم میں سے زیادہ عزت دار وہی ہے جس کے پاس زیادہ تقویٰ ہے. لہذا معیار فضیلت تقویٰ ہے. 8ویں امام کا دور, 8ویں امام کو دعوت پر بلایا مامون نے, اور جیسے ہی بلایا تو 8ویں امام آپ جانتے ولی عہد تھے. ولی عہد کہتے ہیں یعنی جیسے ہی مامون اگر گیا دنیا سے تو 8ویں امام تخت پر آ جائیں گے, اس کا مطلب ہوتا ہے ولی عہد. تو 8ویں امام کو اس نے ولی عہد بنایا تھا. دعوت ہوئی, ولی عہد بننے کے بعد فوراً دعوت ہوئی. اب جیسے ہی دعوت ہوئی تو جو ہے وہ بڑا میز لگایا گیا, بہت بڑی ٹیبل لگائی گئی دعوت کے لیے, کھانے کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی میز لگ گئی. اب جو ہے وہ مین سیٹ اس پر بیٹھا مامون, اور بالکل برابر میں ہی جو ہے وہ کرسی لگ گئی 8ویں امام کی, اور 100 اس طرف 100 اس طرف 200 کرسیاں لگ گئی امیروں کی. امیر, وزیر, مشیر, جو بہت بڑے بڑے خاندانوں سے بہت رئیس تھے, بہت امیر تھے, ان سب کی کرسی لگ گئی. اور ہر امیر کے برابر میں ایک جو ہے وہ حبشی غلام کھڑا ہوا ہے, اور اس کے ہاتھ میں پنکھا ہے, وہ امیر کے سر پر پنکھا کر رہا ہے. مامون نے کہا بسم اللہ. سب امیروں نے, سب وزیروں نے, مامون نے خود نے ہاتھ بڑھایا. 8ویں امام نے ہاتھ نہیں بڑھایا. مامون نے جو ہے وہ امام کو دیکھا, امام نے انداز دیکھیے گا, امام نے کہا کہ یہ نہیں کھائیں گے کیا, یہ نہیں کھانے والے؟ کہ نہیں کھائیں گے لیکن بعد میں کھائیں گے. خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ کبھی ایسی ناانصافی نہ ہو جائے, اگر کم از کم ساتھ نہیں بٹھا سکتے تو اسی وقت پہنچا ضرور سکتے ہیں. کہا یہ نہیں کھائیں گے, کہا کہ کھائیں گے لیکن بعد میں کھائیں گے. امام نے جو بھی ہم کہہ لیجیے اپنی زبان میں جو پلیٹ ہے کھانے کی, امام نے آگے کر دی. کہا میں بھی انہی کے ساتھ کھاؤں گا. یہ ہوتا ہے امام, میں بھی انہی کے ساتھ کھاؤں گا. اس نے کہا نہیں, آپ تو ولی عہد ہیں, آپ کی وجہ سے تو دعوت ہے, اور یہ سب آپ کی وجہ سے بیٹھے ہیں, آپ دعوت میں نہیں ہوں گے تو کیسے ہوگا, آپ کا تو ہونا ضروری ہے یہاں پر. تو اب جیسے ہی کہا تو امام نے کہا کہ پھر اگر چاہتے ہو کہ میں بھی ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں تو پھر ان کی بھی کرسیاں لگاؤ.
اب ہر امیر کے برابر میں ایک کالے کی کرسی لگی, ایک غلام کی کرسی لگ گئی ہر امیر کے برابر میں. اب امیر جو ہے وہ اپنے کپڑے بچاتے رہے, غلام جو ہے وہ خوش ہو کر کھانا کھاتے رہے اور امام کا شکریہ ادا کرتے رہے. پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ امام کی بدولت ہر امیر کے برابر میں غریب حبشی غلام کی جو ہے وہ کرسی لگی ہوئی ہے اور وہ کھانا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا کہنے کا مقصد اقتدار کا نشہ ہوتا ہے. ایسے بھی جو ہے وہ مسجدیں ہیں جہاں پر پہلی صف میں صرف ملینئرز یا بہت زیادہ جو ہے وہ کمانے والے, بہت زیادہ ڈونیٹ کرنے والے وہ کھڑے رہیں گے. ایسی مسجدیں بھی ہیں. یہ ہوتا ہے اقتدار کا نشہ, سکر الملک. صحیح ہے, اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ نشہ ہے اسے اتار کر پھر بار جب جوتے اتارو تو ساتھ میں یہ نشہ بھی اتار کر آؤ اگر مسجد میں آنا ہے. آخری نشہ فرمایا سکر النوم, نیند کا نشہ. صحیح ہے, انتہائی ہے. اب ایک مثال دیتا ہوں. فجر کی نماز وقت ہو رہا ہے صبح 5:12 پر. صحیح ہے, آپ نے الارم لگایا 5:10 کا, آپ اٹھ گئے. صحیح ہے, اب آپ جب مصلی عبادت پر آئے تو آپ نے جو ہے وہ تکبیر کہی. اب تکبیر کہتے ہوئے آپ کی آنکھیں بھی بند ہو رہی ہے, بار بار جو ہے وہ آپ کو جھونکے آ رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, جمائی آ رہی ہے. حضور آپ کیوں آئے ہیں نماز پر؟ کا پروردگار عالم نے واجب کی ہے. تو یہ نیند کا نشہ اتار کر نہیں آ سکتے تھے آپ؟ پروردگار عالم نے کہا ہے ٹھیک ہے سکر النوم, یہ نیند کا نشہ ایک طرف کر کے آؤ. ہم تو لیٹ اٹھے 5:10 پر, بالکل فوراً اول وقت میں آ گئے. تو آپ تھوڑا سا پہلے اٹھ جاتے, تھوڑا سا چہل پہل کر لیتے اور ایک آدھ ہماری زبان میں چائے کی پیالی لگا لیتے, تو آپ کا یہ نشہ اتر جاتا اور آپ پروردگار عالم کی اچھے سے عبادت کر سکتے. لہٰذا یہ جمائی لینا, اچھا دیکھیے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیچارہ کوئی نماز میں جمائی لے رہا ہو آپ اس کو کہیں نشے میں آئے ہو, شرم نہیں آتی تمہیں, اس حالت میں آ گئے. ایسا نہیں ہے بھائی, جمائی لینا جو ہے وہ مکروہ ہے. صحیح ہے, یعنی اللہ کو ناپسند ہے کہ بندہ اس حالت میں آئے. صحیح ہے, لیکن خیر نماز جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی. ایک دو صلوات پڑھے مل کر آواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآلہ. ایک بہتر صلوات پڑھے نا بھائی یار, اللہم صلی علی محمد. آخری بات ختم. توبہ کے اوپر ہماری پوری بات ہو گئی. انشاءاللہ جو ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی میری بات. کیا توبہ کرنے کے لیے پروردگار عالم کی جب بارگاہ میں جائے تو الفاظ کہنا ضروری ہے؟ نہیں, الفاظ کہنا ضروری نہیں. سوچ کر بتائیے گا بھائی. بالکل آپ نے کہا تھا کہ یا رب 3 دفعہ کہتے ہیں تو اللہ سن لیتا. مطلب یا ربی لفظ ہے نا, مطلب کہنا ضروری ہے بھائی. اگر کہنا ضروری نہیں ہے تو یہ یا رب, یا کریم, یا رب, یا سری رضا, استغفار کی تسبیح, نماز شب قدر کے بعد ہم تو 3 راتوں میں 5 راتوں میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں, تو ان کی ضرورت نہیں ہے یا ہے ضرورت؟ نہیں ہے ضرورت. تو پھر یہ تسبیحوں کا کیا کریں ٹھنڈے میں؟ کیا کرنا ہے تسبیحات کا؟ دیکھیے کہنا ضروری نہیں ہے, جواب صحیح ہے, لیکن درجے ہوتے ہیں. صحیح ہے, اسٹیپس ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کہہ لیں تو بہت اچھی بات ہے, یعنی دل سے بھی اظہار کر رہے ہیں, زبان سے بھی اظہار کر رہے ہیں اور پھر عملاً بھی اظہار ہو رہا ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہو جائے گی. اسی لیے ائمہ علیہ السلام کی دعائیں ہیں, اور خدا کی قسم جیسے ہمارے اماموں نے دعائیں تعلیم کی ہیں ویسے کسی اور مسلک میں آپ کو دعائیں نہیں ملیں گی جیسے ہمارے یہاں پر دعائیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, صرف نادم ہونا, صرف پشیمان ہونا, شرمندہ ہونا, یہی کافی ہے. صحیح ہے, اگر انسان بس دل سے شرمندہ ہو جائے. صحیح ہے. اچھا اس کے لیے میں بہترین آپ کو ایک چیز بتاؤں گا, اگر آپ کر سکیں, اس کو کہتے ہیں محاسبہ نفس, یعنی اپنے نفس کا محاسبہ کرنا. جب رات کو بستر پر جائے نا تو جو ہے وہ 5 منٹ لگیں گے پورے دن کی روٹین طے کرنے میں کہ جو ہے وہ آج کیا کیا ہوا, چھوٹی سے چھوٹی بات کہ آج یہ ہوا, آج یہ ہوا, آج یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے, یہ کام کرنے چاہیے تھے. نیکیوں پر خوشی کیجیے کہ پروردگار عالم اس میں اور اضافہ فرمائے, اور جو گناہ ہو گئے اس پر جو ہے وہ معافی مل جائے اور شرمندہ ہو جائے, تو یہ انسان کے روز کی توبہ میں جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر کر سکے کوئی ایک بھی کرے تو جو ہے وہ میرے لیے کافی ہو گئی ہے. تو سامعین محترم, فقط اور فقط اقرار کرنا کافی ہے, توبہ کے لیے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے. بہترین مثال دوں, جناب حور علیہ السلام, بہترین مثال. آپ مجھے ایک مقتل لا کر بتا دیں, میں نے اب تک نہیں پڑھا کہیں, نہ میں نے کسی عالم سے سنا کہ جناب حور علیہ السلام نے کوئی الفاظ باندھے ہو توبہ کرنے کے لیے. ہاں ایک جملہ ملتا ہے, وہ جملہ کیا ہے؟ جب آئے اور اپنے آپ کو قدموں میں گرایا امام حسین کے, تو ایک جملہ کہا, پوچھا, صرف الفاظ نہیں ہے, حل لی من توبہ, کیا میرے لیے توبہ ہے؟ الفاظ نہیں ہے, کیا میرے لیے توبہ ہے, پوچھا. حسین نے اٹھا کر گلے سے لگا لیا. اب ایک جملہ کہوں, جب بندہ اتنا کریم ہوگا تو آقا کتنا کریم ہوگا, وہ کتنا کریم ہوگا جب بندہ اتنا کریم ہے. کتنا بڑا گناہ, کتنی بڑی خطا کہ امام حسین علیہ السلام کا رستہ روک لیا. امام کا رستہ روکنا کوئی معمولی جو ہے وہ خطا نہیں ہے, لیکن امام حسین علیہ السلام نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا.
تو معلوم ہوا فقط اور فقط پشیمان ہونا، فقط اور فقط شرمندہ ہونا یہی کافی ہو جاتا ہے۔ آئیے سامعین محترم، جناب حر علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو جناب حر علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ کر کے پھر مجھے جناب علی اکبر کے بارے میں کہا گیا ہے تو میں کچھ مصائب عرض کروں گا۔ سامعین محترم، جانتے ہیں جناب حر علیہ السلام کیسے آئے؟ روایت کے جملے ہیں 2 محرم سے جناب حر علیہ السلام بڑے بے چین تھے، یہ بے چینی بڑھتی گئی۔ شب عاشور جانتے کون سی چیز جناب حر علیہ السلام کو کھینچ کر لے آئی؟ جب جناب حر خیمے کے باہر کھڑے تھے نا تو ایک خیمے سے آواز آ رہی تھی بچوں کی، العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس، پیاس نے مار ڈالا۔ جناب حر علیہ السلام فوراً گئے عمر سعد کے خیمے میں اور کہا عمر سعد کل واقعی تجھے جنگ کرنے کا ارادہ ہے؟ عمر سعد نے کہا ہاں واقعی جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جناب حر علیہ السلام واپس آ گئے اور اس کے بعد جناب حر علیہ السلام کانپنے لگے۔ ایک بندہ جب گزرا تو دیکھا جناب حر علیہ السلام کانپ رہے ہیں تو فوراً کہا اے حر، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا نا کہ یزیدی فوج میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، کل تو ان 72 سے ڈر رہا ہے۔ جناب حر علیہ السلام نے عجیب جملہ کہا مجھے جنگ سے ڈر نہیں لگتا، مجھے حسین کی ماں سے بڑا ڈر لگتا ہے، حسین کی ماں فاطمہ زہرا سے بڑا ڈر لگتا ہے، کہیں ان کی بد دعا نہ لگ جائے، کہیں وہ بد دعا نہ دے، مجھے ان کی بد دعا سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ بس عزادارو، بچوں کی العطش کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ جناب حر علیہ السلام نے کہا اے حر تو کیسا شخص ہے، ارے تیرے جانور بھی پانی پیے اور حسین کے بچے پیاسے رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس عزادارو، جناب حر علیہ السلام آئے، جانے لگے۔ پوچھا بیٹے نے سوال، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں جہنم سے نکل کر جنت میں جا رہا ہوں۔ حر کے بیٹے نے کہا بابا ہمیں بھی ساتھ دے لے۔ بیٹا ساتھ ہوا، غلام اور بھائی بھی ساتھ ہوئے، چاروں چلے ہیں۔ جیسے ہی چلنے لگے نا تو فوراً کہا اے بیٹا میری آنکھوں پر ذرا رومال باندھ دینا، میرے ہاتھوں کو ذرا باندھ دینا۔ انہی آنکھوں سے حسین کو غضب سے دیکھا تھا، انہی ہاتھوں سے حسین کے ذوالجناح کو روکا تھا۔ کہا میری آنکھوں پر پٹی باندھو، ہاتھوں کو باندھو، صدائیں بلند کر لینا عزادارو اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، کیونکہ روایت کے جملے ہیں حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو معاف کروا دیا کرتا ہے۔ بس عزادارو، جناب حر علیہ السلام چلنے لگے۔ ایک بار بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا بیٹا اللہ اکبر کیوں کہا بابا علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر 2 مرتبہ استقبال کہا کیوں کہا عباس چل کر آ رہے ہیں۔ کہا 3 مرتبہ تکبیر کیوں کہی؟ کہا خود حسین آ رہے ہیں۔ حسین کا نام سنا، حر نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ کہا یا حسین حل لی من توبہ، اے حسین کیا میرے لیے توبہ ہے؟ امام حسین نے سینے سے لگایا، کہا حر میں نے تجھے معاف کیا، میری ماں نے تجھے معاف کیا، میرے بابا نے تجھے معاف کیا، میرے نانا نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ بس عزادارو، امام حسین نے کہا حر معاف کرنا، جب تو آیا تھا تو سارے لشکر کو پانی پلایا تھا، آج حسین کے پاس پلانے کے لیے پانی بھی موجود نہیں ہے۔ جناب حر نے کہا مولا پانی کا نام نہ لیجئے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کہا مولا آپ نے تو معاف کر دیا، ایک اجازت دے دیں۔ کہا کیا حر؟ کہا میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، جب میں آیا تھا آپ نے کہا تھا نا لین کلام یا شیخ، اے حر ذرا زبان کو لگام دے، اپنی آواز کو نیچے کر، میری بہنیں بھی ساتھ ہیں، مولا میں ذرا آپ کی بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ حر آئے خیمے کے باہر اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے نبی کی نوازیوں، او علی کی بیٹیوں، اے زہرا زادیوں، حر کو معاف کر دینا۔ ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی آواز آئی، حر زمین پر بیٹھے، خاک کو اٹھا کر سر پر ڈالا۔ کہا او حر کتنا بد نصیب ہے، ارے تیری وجہ سے 2 مرتبہ زینب کو رونا پڑا، تیری وجہ سے 2 مرتبہ زہرا کی بیٹیاں روئی ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا۔ بس عزادارو خیمے سے آواز آئی، اے حر میں اپنی ماں سے کہوں گی کہ حر نے میرے بھائی کا ساتھ دیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ بس عزادارو حر آئے امام حسین کے پاس، کہا مولا میرے بیٹے کو اجازت دے دے۔ عزادارو بیٹے کو بڑی مشکل سے اجازت ملی، بیٹا گیا۔ ایک مرتبہ جب سر پر گرز لگا نا تو کہا بابا ذرا مدد کو پہنچیے۔ حر گھوڑے پر
سوار ہوا، ایڑ لگا کر پہنچا، ارے کیا دیکھا؟ جوان بیٹے کے لاشے پر حسین ابن علی موجود ہے، پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ کہا مولا یہ غلام زادہ تھا، میں لاشا اٹھا لیتا، آپ نے زحمت کیوں کی؟ حسین نے عجیب جملہ کہا، اے غور، ارے بوڑھے اور جوان بیٹے کا معاملہ ہے، ارے کیسی بات کر رہا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے بوڑھا باپ جوان کا لاشا اٹھائے؟ میں کہوں گا آئیے عزادارو، کچھ دیر بعد علی اکبر جب گھوڑے سے گرے، حسین آئے، ارے کوئی تو آگے بڑھ کر کہتا، اے حسین جوان بیٹا ہے، بوڑھا باپ کیسے اٹھائے گا؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا۔ بس عزادارو حسین پہنچے ہیں، لیکن کیا کہتے ہوئے پہنچے ہیں؟ کبھی گرتے گئے کبھی اٹھتے گئے، پھر گرتے گئے پھر اٹھتے گئے، کبھی گھٹنیوں کے بل چل کر کہتے علی اکبر مجھے آواز دو، مجھے نظر نہیں آتا، ادعونی یا بنیا، میرے بچے مجھے آواز دے کر پکارو، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، تیرے بابا کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ عزادارو جناب علی اکبر کے پاس پہنچے اور ایک بار کہا، علی اکبر یہ کیسا صدمہ دے دیا؟ کہا اے بیٹا مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ تمہارا لاشا اٹھا سکو، لیکن ذرا مہربانی کر کے اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈالنا تاکہ اٹھا کر لے جاؤں۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ ڈالا، ایک ہاتھ سینے پر رکھا، کہا بابا اس عمر میں صدمہ دینا نہیں چاہتا۔ حسین نے کہا میں تیرا صابر باپ ہوں۔ اب جو ہاتھ اٹھایا سینے میں برچی کا پھل تھا، حسین نے برچی پر ہاتھ رکھا اور ایک بار کہا ہوگا یا علی ادرکنی، اے بابا مدد کو آئیے، دادا ابراہیم اور اسماعیل کو بلائیے، وہ دیکھے میرے اسماعیل کے ہاتھ پیر بندے تو نہیں ہے، میری آنکھوں پر پٹی تو نہیں ہے۔ بس عزادارو کچھ دیر گزری، حسین لاشے پر بیٹھ کر رو رہے تھے، اچانک سے ایک قاصد آیا، کہا حسین کون ہے؟ میں مدینہ سے آیا ہوں۔ کہا وہ جو لاشے پر بیٹھ کر رو لگا گئے اس کا نام حسین ہے۔ آیا اور کہتا ہے آپ کا نام حسین ہے؟ کہاں حسین نام ہے۔ کہا آپ کی بیٹی نے مدینہ سے خط بھیجا ہے، کہا میرے بابا کو دے دینا۔ حسین نے خط لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا۔ اس قاصد نے عجیب جملہ کہا، لیکن آپ کی بیٹیوں نے جو علامتیں بتائی تھی وہ تو آپ میں نہیں ہے۔ کہا میری بیٹی نے کیا بتایا تھا؟ کہا فاطمہ صغریٰ نے بتایا تھا میرا بابا مسند پر بیٹھا ہوگا، دائیں طرف عباس ہوں گے، بائیں طرف میرا بھیا علی اکبر ہوگا، میرا بھیا بڑا خوبصورت ہے، میرے بھیا سے پوچھنا وہ کہہ کر گیا تھا صغریٰ تجھے لینے آؤں گا، اب تک نہیں آئے۔ بس عزادارو حسین رونے لگے۔ آخری جملہ قاصد نے کہا مولا خط کا جواب کیا ہے؟ حسین نے خط کو لیا، اکبر کے سینے پر رکھا، اکبر کا لاشا تڑپنے لگا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزادارو صغریٰ کے خط کا جواب اکبر کا خون تھا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ دعائے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں، اگر کوئی پریشان ہے تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما۔ پالنے والے جو کوئی مومن جہاں بیمار ہے تمام مومنین و مومنات کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ اہم ترین دعا
کل انہدام جنت البقیع کی شب ہے، سب مل کر آمین کہیے گا۔ پروردگار عالم جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے چہرے کا دیدار بار بار نصیب فرما، ماتم حسین۔